ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے اور ایز یوزول سب سے پہلے میں لبرا، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ریڈ کروں گی۔ کریئر اور ریلیشن شپ دونوں کو ہم دیکھیں گے اس ریڈنگ کے اندر۔ میرے پاس ایڈوائس کے علیحدہ علیحدہ کارڈز بھی موجود ہے۔ سٹارٹ لیں گے ہم ود دا ریلیشن شپ۔ اچھا، آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ یا تو ایکویریس ہو سکتا ہے یا پھر لیو ہونے کے کافی زیادہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو اسٹرانگلی کارڈز موجود ہیں اس میں پائسز کا کارڈ ہے یہاں پہ موجود اور اسکارپیو کا کارڈ موجود ہے۔ لیکن ان کارڈز یا ان سائنس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو کوئی ایسا پرسن جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے ایک اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال اس کے اندر رہی ہے، اور اس بات کا چانس موجود ہے کہ یا تو یہ ریلیشن شپ سیکرٹ ہے اور یا پھر اس ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ہے جو کہ سیکریسی کے اندر آتی ہے اور کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہڈن ہے۔ اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی کی صورتحال یہاں پہ ہو، کیونکہ میرے پاس 3 دفعہ 3 کا نمبر جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا ہے، 3 آف سورڈز، 3 آف پینٹیکلز اور 3 آف کپس۔ تو یہ کوئی پرسن ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک بڑا ڈیپ قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ رہا ہے، اور لیکن اس کے بارے میں اس ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص طرح کی کوئی خرابی، پرابلم جو ہے وہ موجود رہی ہے پاس میں، اور کافی زیادہ ڈسٹربنس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر اس سال کے سٹارٹ میں فیبرری مارچ سے کافی زیادہ سچویشن میں امپروومنٹ اس لحاظ سے آئی کہ آپ نے اپنے اوپر خود کام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس پرسن نے کچھ کیا امپروومنٹ کے لیے، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ نے اپنی ویل بینگ کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر خود کام کیا اور اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کی، ایک ہیلدی سپیس کریٹ کی، اور تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی بہتر گزرا۔ آپ نے کافی زیادہ ریکور کیا۔ اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ لبرا لوگ جو ہیں انہوں نے پچھلا کچھ عرصہ بیماری کو دیکھتے ہوئے یا انگزائٹی اور ڈپریشن میں گزارا ہو، لیکن آپ کی اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوششوں سے آپ اس ڈپریشن سے باہر آ گئے ہیں۔ اچھا، اب جب کہ یہ مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اکتوبر کا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پرسن جو ہے ابھی بھی اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اب یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ کوئی کام قسم کا نہیں ہے، بہت لونگ نہیں ہے، بہت ایسے نہیں ہے جس میں آپ کو کچھ سکون محسوس ہو۔ اس کی بجائے ایک بڑا کولڈ قسم کا، لیا دیا قسم کا انداز جو ہے وہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ بلاکڈ فیل کر رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص کا یا اس پرسن کا، میل اور فیمیل، وہ سائڈ دیکھی ہوئی ہے جو بہت کمپیشنیٹ تھی، بہت پیشنیٹ تھی، جس میں ایک خاص قسم کا رومانس تھا، فزیکل کانٹیکٹ تھا آپ لوگوں کا۔ لیکن اب اس ٹائم کے اوپر وہ سب کا سب جو ہے وہ سب ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے، اور کوئی ایک دوسرے کی طرف گرم جوشی نہیں ہے۔ شاید کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہے، یا بہت ہی مائنر لیول کے اوپر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران۔ آپ نے اس پرسن کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بار بار آپ کوشش کرتے ہو کہ ٹھیک ہو جائیں چیزیں، ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے اس پرسن کو اس طرح سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی ہو سکتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کوشش کی ہو، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ نہیں سدھرے، اور ایونچولی آپ کو خود کو یہاں سے ہٹانا پڑا۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ خود بہت بڑی ایک ٹرانزیشن میں سے گزرا ہے، ایک بہت بڑا چینج جو ہے اس پرسن نے اپنی زندگی میں سے دیکھا ہے۔ یہاں پہ 2 کارڈز جو ہیں، مون کا کارڈ اور ڈیتھ کا کارڈ، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اس کو کچھ خاص قسم کے خوف تھے، کچھ خاص قسم کی فوبیاز ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ پاس میں ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کو ابھی بھی کچھ ڈر تھا آپ کے حوالے سے۔ اور اب جا کے جب کہ یہ اکتوبر سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ میرے پاس یہاں پہ 3 آف پینٹیکلز ہے ریسنٹ انرجی کے طور پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی ریئلائزیشن آپ کو بھی ہو گئی ہے، اس پرسن کو بھی ہو گئی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں جو بانڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے،
اور اس بات کا چانس موجود ہے کہ پچھلے 1.5 سے 3 سال کے درمیان کے عرصے میں یہ ریلیشن شپ جو ہے بہت تیزی سے گرو ہوا ہے، نہ صرف گرو ہوا ہے بلکہ اس کی روٹس بھی بہت زیادہ ڈیپن ہو گئی ہیں۔ اچھا، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ صورتحال پہلے کی طرح کی لوٹ آئے، جس طرح سے دوستی تھی، جس طرح سے انجوائمنٹ تھی، جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق تھا، وہ دوبارہ سے بن جائے، لیکن یونیورس نے آپ کو اس سے زیادہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جتنی آپ نے پین اٹھائی ہے، جتنی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، تو یونیورس نے اس سے زیادہ جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ میرے پاس جو 2 کارڈز ہیں وہ 2 آف کپس اور سول میٹ کے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرسن ڈیفینیٹلی آپ کا سول میٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ پرسن کیوں ابھی تک کچھ کر نہیں رہا ہے، کیوں بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہے، کیونکہ یہ بار بار اپنے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، واٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ فرام یو، اور یہ آپ سے 2 آف کپس چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مخصوص کر لیں، اور جسٹس کا کارڈ ہے۔ یہ جسٹس کا کارڈ جو ہے یہ ایک طرف نکاح کی یا شادی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے کی بات کرتا ہے۔ جو پین، جو تکلیف انہوں نے آپ کو دی ہے، یہ اس کو بھی بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور 2 آف کپس کے ساتھ ایک ایسا کولیبریشن آپ کے ساتھ چاہتے ہیں جو 1 on 1 کی بیسس پہ ہو، جو کہ جس میں 3rd پرسن کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو۔ اب یہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہم پھر اب آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے، لیکن بہرحال اس مہینے آپ کو یقیناً یہ 2 آف کپس کی آفر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کی طرف۔ کریئر کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ سرٹنلی کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہے، لیکن شاید اس کی پیس وہ نہیں ہے، یا شاید کچھ نہ کچھ رکاوٹیں درمیان میں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نا تھوڑا ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں۔ چیزیں اتنی سموتھ نہیں ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو یہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ خود کو بھی بہت زیادہ انڈر ویلیو کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اتنا اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ 3 آف پینٹیکلز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بیس جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور آپ نے جو کام سیکھا ہے، یا جس طرح سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، یا جس طرح سے لوگ آپ کو پرسیو کر رہے ہیں، وہ ایک بہت شاندار طریقہ ہے، اور لوگ آپ کو یا آپ کی ویلیو کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ 2 کنگز کے کارڈ ہیں، کنگ آف وانڈز بھی ہے اور کنگ آف سورڈز بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے، جو بھی کام آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، یا جس بھی جگہ پہ آپ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک تو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہیں، یا آپ لیڈنگ پوزیشن پہ جانے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزوں کے اندر جو رکاوٹ آپ کو یہ لگتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ کو مارجن دینا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا۔ اپنے اوپر اتنا زیادہ کرٹیسائز مت کریں، اپنے آپ کو اتنا سختی سے انالائز مت کریں۔ آپ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی کولیبریشن بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ آپ کو جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے یہ اینجل آف لو کا کارڈ ہے۔ سیلف لو چاہیے آپ کو، اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اپنی تعریف خود کرنا سیکھیں۔ یہاں پہ جو نمبر ہے وہ 49 ہے، جو کہ ریڈیوس ہو کے 9 10 11 12 13 یعنی 4 کے اوپر جا رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ لائف کے اندر سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے کا امکان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کی بھی کیئر کریں۔ اتنا اندھا دھند کام مت کریں کہ آپ گر جائیں، ایک بات، اور دوسرا اتنا زیادہ اپنے بارے میں نیگیٹو مت سوچیں کہ آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا اور میرا کوئی کام نہیں چل رہا۔ ایسا نہیں ہے، چیزیں ڈیفینیٹلی چل رہی ہیں، ہاں اس پیس کے اوپر چل رہی ہیں جس پیس پہ یونیورس جو ہے ان کو چلا رہی ہے۔ یہ تھی ریڈنگ جو کہ میرے پاس موجود تھی لبرا لوگوں کے لیے، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔